بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم تذکرہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مشہور و معروف صحابی حضرت انس ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ انس ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ سے ہی روایت کردہ ایک حدیث کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جس حدیث میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی، اور اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، اور اس پر اس شخص نے یوں عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے میری، البتہ یہ کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یادگار اور قیمتی ترین اور ایسا کلمہ کہ جس میں ہمیشہ کے لیے تمام امت کے لیے اور ہم سبھی کے لیے بہت ہی عظیم خوشخبری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، یعنی تم وہاں قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے کہ جس کسی کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے تم محبت رکھتے ہو۔ تو ناظرین کرام، اس حدیث کے بارے میں اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر مفصل گفتگو کی جا چکی ہے، البتہ کچھ مزید باتیں اسی کے تعلق سے جنہیں بیان کرنا مناسب رہے گا، وہ یہ کہ اس حدیث میں جہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اور اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، میل جول رکھنا، کہ انسان کی دوستی اور اس کی نشست و برخاست انہی لوگوں کے ساتھ ہو جو کہ اچھے اور سچے لوگ ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو کہ سچے لوگ ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اپنے مومن بندوں کو دو باتوں کا حکم دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسری بات یہ کہ سچے لوگوں میں شامل رہو، کہ اپنی دوستی، اپنا تعلق انہی لوگوں کے ساتھ رکھو جو کہ سچے اور اچھے لوگ ہیں۔ یا یوں کہہ لیا جائے کہ اس آیت میں اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو پہلے جو یہ حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اس حکم کی تعمیل کے لیے خود ہی اللہ کی طرف سے نسخہ بھی خود ہی بتا دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے نسخہ بھی بتا دیا گیا۔ نسخہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھو اور ہمیشہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو کہ سچے لوگ ہیں اور جو کہ اچھے لوگ ہیں۔ لہذا اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا اور ان کی دوستی اور ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا، اسی میں انسان کے لیے
اور مسلمان کے لیے دونوں جہانوں میں صلاح و فلاح اور خیر و خوبی کا راز پوشیدہ ہے، جبکہ برا انسان اگر اس کے ساتھ کوئی دوستی رکھے گا تو نتیجہ یہی ہوگا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بربادی اور ذلت و رسوائی کے سوا کچھ اس کے ہاتھ نہ آ سکے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اسی حقیقت کی طرف یوں اشارہ کیا گیا ہے سورۃ الفرقان میں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی وہاں قیامت کے روز اپنا برا انجام دیکھنے کے بعد اور اپنے لیے وہاں ذلت و رسوائی کا سامان دیکھنے کے بعد برا انسان یہ تمنا کرے گا، یہ حسرت کرے گا اور نہایت ہی ندامت اور حسرت کی کیفیت میں یوں کہے گا کہ کاش فلاں برے شخص کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو یہی معنی اور یہی مفہوم اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، یعنی وہاں قیامت کے روز تم اسی کے ساتھ ہوگے اور اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا کہ جس کسی کے ساتھ تم اس دنیا میں محبت رکھتے ہو۔ لہذا ناظرین کرام، ہمارے تعلقات کس کے ساتھ ہیں، ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں، اور ہماری نشست و برخاست کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے، اور ان کی دوستی ہمیں کہاں پہنچانے والی ہے، اور ان کی دوستی کے نتیجے میں ہمارا حشر کیسا ہونے والا ہے، اس بارے میں ہمیں خوب سوچ لینا چاہیے۔ تو جہاں اس حدیث سے کہ فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ یہ بات واضح ہوتی ہے اور اس چیز کی اہمیت اور ضرورت ثابت ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اسی حدیث سے یہ بات بھی واضح و ثابت ہوتی ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جنہیں اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، کہ جس طرح قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ سبھی لوگ اگر اسی طرح ایمان قبول کریں کہ جس طرح تم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابہ کرام ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں سامنے موجود تھے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اللہ کا دین سیکھا کرتے تھے، اگر ان کی طرح کوئی ایمان قبول کرے گا تو حقیقی مؤمن کہلانے کا مستحق تو اللہ کے نزدیک وہی ہوگا۔ تو یہ حضرات اور یہ برگزیدہ ترین شخصیات، ان کی کیفیت یہ تھی اور ان کا انداز فکر یہ تھا اور ان کی جستجو ہمیشہ یہی رہا کرتی تھی کہ یہ لوگ دنیا کے حقیر فائدے کے طلبگار نہیں تھے، دنیا کی یہ عارضی و فانی نعمتیں یہ لوگ ان چیزوں کے طلبگار نہیں تھے، بلکہ آخرت کی فکر اور وہاں کی ابدی اور دائمی کامیابی اور راحت کے لیے جستجو، یہ ان کا انداز فکر تھا۔ جیسا کہ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث چونکہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا، لہذا یہ حدیث بھی چونکہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے ہی روایت کی ہے اور اسی موضوع سے متعلق بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة،
ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. یعنی جس کسی نے ہمیشہ آخرت کی فکر کی اور سعی و جستجو میں مشغول و منہمک رہا کہ وہاں آخرت میں کیا ہونے والا ہے، اور یہ کہ وہاں آخرت میں اسے نجات اور کامیابی نصیب ہو جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس کے دل کو غنا سے بھرپور بنا دے گا، یعنی اس کا دل غنی ہو جائے گا، دل مالدار ہو جائے گا کہ اسے دنیا کی ہوس اور طلب ہی باقی نہیں رہے گی. یہ کبھی خود کو محتاج اور فقیر محسوس نہیں کرے گا، اگرچہ دنیاوی مال و اسباب اس کے پاس بہت زیادہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود یہ خود کو غنی محسوس کرے گا اور کبھی خود کو فقیر اور محتاج نہیں سمجھے گا. اور دوسری بات یہ کہ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلًا، اللہ کی طرف سے ایسا احسان ہوگا اس کے لیے اور ایسا غیبی انتظام کیا جائے گا اس کے لیے کہ اس کے تمام کام خود بخود سنورتے اور سدھرتے ہی رہیں گے، کہ اس کی اپنی شخصیت اور اس کا اپنا دل اور اس کی اپنی سوچ، اور پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ اس کے جتنے بھی کام ہیں روزمرہ کی زندگی میں وہ سب ہمیشہ سیدھے ہی رہیں گے، وہ درست ہی رہیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر پریشانی ہوگی بھی بظاہر تب بھی اس ایمان کی وجہ سے اور فکر آخرت کے اس جذبے کی وجہ سے اس پریشانی کو یہ اس قدر محسوس نہیں کرے گا، اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دے گا. اور پھر مزید یہ کہ اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا خود بخود اس کے پاس چلی آئے گی، خود بخود کھینچتی چلی آئے گی. بلکہ راغمہ کے اصل اور لفظی معنی ہے، جو حقیقی معنی ہے وہ یہ کہ ناک رگڑتے ہوئے یا ناک کے بل چلتے ہوئے، جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ رغم انفہ، یعنی ناک رگڑنا، کہ بہت ہی زیادہ ذلیل و خوار ہو کر چلے آنا. تو دنیا خود بخود ہی اس کے پاس چلی آئے گی. مطلب یہ کہ جو اس کے نصیب میں ہے ظاہر ہے کہ وہی ملے گا، اس سے زیادہ تو اگرچہ نہیں ملے گا، لیکن کیفیت یہ ہوگی کہ بڑے ہی آرام کے ساتھ اور بڑے ہی سکون کے ساتھ خود بخود دنیا اس کے پاس چلی آئے گی. اسے کوئی بہت زیادہ بھاگ دوڑ اور کوشش نہیں کرنی پڑے گی، اور خود کو ہلکان اور نڈھال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، بلکہ چونکہ اس کے کام اللہ کی طرف سے یوں انتظام کیا جائے گا کہ سبھی کام خود بخود سدھرے ہی رہیں گے اور سیدھے ہی رہیں گے، یوں دنیا سہولت کے ساتھ اور بڑے ہی آرام کے ساتھ دنیا کی نعمتیں اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی خود بخود چلی آئیں گی، بجائے یہ کہ یہ ان کے پیچھے دوڑتا پھرا کرے. جبکہ اس کے برعکس وہ شخص کہ جس نے دنیا کو اپنا مطلوب بنایا اور اپنا مقصود بنایا اور اپنا ہدف بنایا، تو اس کی کیفیت یہ ہوگی جعل فقرہ بین عینیہ، کہ ہمیشہ وہ خود کو فقیر اور محتاج ہی سمجھے گا، خواہ دنیا بھر کے خزانے اس کے قدموں میں ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھوں کے سامنے بین عینیہ، یعنی انسان گویا کہ جب بھی آنکھ کھولتا ہے یا جب بھی وہ جس طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو اسے ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ کس طرح اس سے اپنی جان چھڑا سکے گا. جس طرح محاورہ ہے کہ فلاں چیز کو نصب العین بنا لیا، نصب العین،
یعنی ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ توجہ اسی کی طرف ہے اور نگاہ ہے کہ اس سے ہٹتی ہی نہیں ہے، تو ہر وقت یہی چیز اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گی اور یہی غم اسے ہر وقت کھاتا رہے گا اور ستاتا ہی رہے گا کہ کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، کہیں میں کنگال نہ ہو جاؤں اور میرا کیا بنے گا۔ اور یہ کہ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے گا ہمیشہ کہ اس کی شخصیت اور اس کی سوچ اور اس کا دل اور اس کا ذہن اور اس کے تمام کام اور اس کی ساری زندگی بس ٹوٹی پھوٹی ہی رہے گی، یہ اس کا انجام ہوگا۔ اور یہ کہ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، کہ اس قدر بھاگ دوڑ کے باوجود اور اس قدر ٹوٹ پھوٹ کے باوجود اور اس قدر خود کو ہلکان اور نڈھال کرنے کے باوجود آخر ملے گا تو بس وہی کہ جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ رکھا ہے، ایک دمڑی بھی زیادہ ملنے والی نہیں ہے۔ تو پھر اس قدر بھاگ دوڑ سے اسے کیا ملا؟ لہذا اصل ضرورت اس بات کی ہے ہر مومن کے لیے اور ہم سب کے لیے کہ ہم فکر آخرت کو اپنے دل میں بسائیں، اور وہاں کی کامیابی نصیب ہو گئی تو دنیا کی کامیابی انشاءاللہ خود بخود ہی نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ کہ محترم ناظرین، یہ تمام تر گفتگو دراصل انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں ہم کر رہے ہیں، اور چونکہ ان کی کیفیت یہی تھی جس طرح ہر اس شخص کی یہی کیفیت تھی کہ جس کی تعلیم و تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی تھی، لہذا یہ تمام تر گفتگو بھی آ گئی اور آئندہ مزید اس گفتگو کو آگے بھی بڑھایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔